نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز حضرات کرام، اللہ رب العزت کی توفیق سے گزشتہ 2 خطبات جمعہ جن کو عقیدہ توحید کے حوالے سے ہمارے ہاں جو بہت بڑی غلط فہمی، غلط امکانات، غلط ابہام، شکوک و شبہات پائے جاتے ہوں، اس پر آپ کے گوشے گزار کیے اور اس بات کو واضح کیا کہ اللہ رب العزت کو اللہ جاننا، اللہ کو اللہ ماننا، اللہ کو وحدہ لا شریک پر، اس کی ذات پر عقیدہ رکھنا نہ وہ علم سے عقیدہ بنتا ہے، نہ وہ کائنات کے مظاہر سے عقیدہ بنتا ہے، نہ وہ آپ کے اپنی ریسرچ سے عقیدہ بنتا ہے۔ عقیدہ بنتا ہے حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے۔ اگر سارا کچھ ایک طرف ہے اور زبان رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یقین کر لیا، اعتماد کر لیا، بھروسہ کر لیا، مان لیا، اور اپنے دلائل کو چھوڑ دیا، اپنے علم کو چھوڑ دیا، اپنی ریسرچ کو چھوڑ دیا، اپنی تحقیق کو چھوڑ دیا، اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، مصطفیٰ کا مان لیا، وہ بنتا ہے عقیدہ توحید۔ یعنی اللہ پاک نے اپنے اور بندوں کے درمیان رسول کو واسطہ بنایا۔ اس واسطے کو اگر ملا لیں تو رب سے مل جاتے ہیں، ہٹا دیں تو رب سے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ میں نے ایک تصور خلاصہ آپ کو گوشے گزار کر دیا، اور یہ بھی آپ کو واضح بیان کر دیا کہ اللہ رب العزت کی ذات پر، اب یہ بات آج شروع کریں گے مشترکہ صفات پر۔ یعنی ہمارے ہاں ایک بڑی غلط فہمی ہے، چھوٹی سی بات ہو جائے فتویٰ شرک کا، اس نے ایسے کر دیا مشرک ہو گیا، اس نے تھوڑا سا سر جھکا دیا مشرک ہو گیا، اس نے چوم لیا مشرک ہو گیا، اس نے کسی کے آگے گردن جھکا لی مشرک ہو گیا۔ یعنی تھوڑا سا جھک جانا، اس کو بھی لوگوں نے شرک سمجھ لیا، جبکہ قرآن مجید میں جھک جانے کو، اور آپ جھک کر سینکڑوں کام کرتے ہیں تب تو شرک نہیں ہوتا۔ جوتے کا تسمہ بھی آپ جھک کے اس کو گانٹھ لگاتے ہیں، جوتا جھک کر پہنتے ہیں، جھک کر اٹھاتے ہیں، بچے چھوٹے کو اٹھانا پڑ جائے تو آپ جھک کر اٹھاتے ہیں، ادھر نہیں جاتے، بس یہ مزار پر جھک گئے تو مشرک ہو گئے۔ جبکہ حدیث رسول میں نے آپ کے گوشے گزار کر دی، حضور نے فرمایا اب میری امت میں شرک واپس آئے گا ہی نہیں۔ یہ نہیں ہوا کہ کوئی فرد شرک نہیں کرے گا، فرد کی بات اور ہے، مومن کی بات اور۔ آج چند صفات میں پہلے وضاحت کر لوں۔ ایک قرآن مجید کی آیہ مبارکہ سے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ بیٹے یہ لائٹیں کیوں نہیں آن کرتے یہ والی؟ جی اچھا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یہ ذرا آیت پہلے پارے کی ذرا اس کا ترجمہ سن لیں اور سمجھ لیں۔ ارشاد فرمایا لوگو اللہ کی عبادت کرو،
معبود صرف اللہ. کھڑکیاں کھول دو نا, لائٹ نہیں ہے, کھڑکیاں ذرا کھول دو بیٹے, کھڑکیاں وغیرہ کھول دیں تاکہ اندر. پہلی بات یاد رکھ لیں, روئے کائنات پر معبود عبادت کے لائق صرف اللہ. بس. آگے کیا فرمایا؟ ربکم الذی خلقکم, خالق پیدا کرنے والا بھی صرف اللہ. دو ہو گئیں. آگے الہ قل هو اللہ احد, وہ اللہ ہے, وہ بھی ایک ہے. نہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک, نہ عبادت میں کوئی شریک, نہ تخلیق میں کوئی شریک. یہ تین چیزیں آپ ذہن میں رکھ لیں, آگے پھر کس میں آ جاتی ہیں. اور بنیادی بات یاد رکھ لیں کہ جب اللہ رب العزت کی صفت بیان ہوتی ہے نا, صفت, تو یہ ہر بندے کو پتا ہے وہ خدا ہے. اور جب وہی بات بندے کے بارے میں بیان ہوتی ہے تو وہ بندے کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ خدا, وہ خدا کی ذات ہے. اب آپ دیکھیں, ابھی یہ میں وہ آیات قرآن مجید سے آپ کو بیان کروں گا. اللہ کی ذات میں کسی کو معبود میں آپ مجازن بھی نبی ولی غوث کتب ابدال نہیں ڈال سکتے. وہ وحدہ لا شریک, عبادت کے لائق صرف اللہ. یہ حتمی, قطعی اور ازلی ابدی بات ہے, معتمد بات ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود, یہ پکی, اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے اپنے لیے بھی استعمال کی, بندوں کے لیے بھی استعمال کی. لفظ ایک ہے. وہاں پر ہر مومن کو پتا ہے کہ یہاں جب رب کی بات آئے گی تو معنی رب کی ذات کا ہوگا, بندے کی بات جب ہوگی تو معنی بندے کی ذات کا ہوگا. دونوں صفات میں زمین و آسمان کا فرق رہے گا. آپ کے کہے سے نہ وہ فرق بدلے گا, نہ اس فرق میں کوئی تبدیلی ہو سکتی. میں وہ آیات آپ کے گوشے گزار بھی کروں گا کہ وہ کیوں. اب آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. دیکھیے, الحمدللہ رب العالمین, معبود کون ہے؟ اللہ. ٹھیک ہے. آگے فرمایا رب ہے عالمین کا. آپ قرآن مجید کی سورہ یوسف کھول لیں, اللہ نے خود بادشاہ پر لفظ رب کب اطلاق کیا. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں تھے, انہوں نے ایک شخص کو کہا کہ اپنے رب سے, جب اپنے رب کو تو شراب پلائے گا نا تو میری بات کرنا. تو بادشاہ کو بھی رب کہتے ہیں. یہ قرآن کے الفاظ ہیں سورہ یوسف کے, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. اچھا, آگے پھر پڑھیں. اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو فرمایا, وقر, اے حبیب اپنے غلاموں سے کہہ دیں, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, یہ جو میرے ماں اور باپ ہیں انہوں نے رب بن کر مجھے پالا, تو مولا تو رب بن کر ساری کائنات کا خالق ہے, یہ رب بن کر میری نشو و نما کو افزائش دینے والے مالک ہیں. ایک تو رب ہے اور دو یہ رب ہیں. رب اپنے لیے بھی بولا اور رب ماں اور باپ کے لیے بھی بولا. یہاں کیا فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین, سب تعریفوں کے لائق اللہ. اچھا, اب یہ لفظ مشترکہ, اب مصر میں چلے جائیں, وہاں گھر کا جو مالک ہوتا ہے, جیسے آپ گھر کے سربراہ ہوتے ہیں, وہ گھر کے مالک کو نہیں کہتے باہر کوئی بل دینے والا ہے, بجلی کی چیکنگ کرنے والا ہے, میٹر والا ہے, جائے ایکسائز والا, تو کہتے ہیں بیٹے کسی بڑے کو بلاؤ. وہاں آپ جائیں, وہ کہتے ہیں این رب البیت, آپ کا گھر والا کدھر ہے؟ تو پنجابی میں, ہمارے معاشرے میں عورتیں بھی میاں کو کیا کہتی ہیں؟ یہ میرا مجازی. کوئی بھی نہیں بولتا. اس وقت بڑے شریف بن جاتے ہیں, ہاں میں مجازی خدا ہوں. اللہ کے بندے, خدا تو ایک ہی ذات ہے. نہیں بولتے کوئی نشان ہے بس میں ہوں, حالانکہ حقیقی خدا کون ہے؟ تو لفظ کیا بولا جا رہا, وہ اس ذات پر بھی بول رہے ہیں, اس پر. اب یہ لفظوں کو ذرا غور کیجئے گا, ایک ایک لفظ کو سنیے. اللہ رب العزت نے آگے کیا فرمایا؟ الرحمن الرحیم. رحیم ایسا لفظ ہے, ایسی صفت ہے جو ہر بندے پر بولی جاتی ہے. آپ کے اندر رحمت ہے, شفقت,
لیکن رحمان صرف اللہ. یہ ابدی ازلی صفت. اس لیے رحمان کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنوں کو بھی دے، اپنوں کو بھی کھلائے، بیگانوں کو بھی کھلائے. یعنی جو اللہ کو مانتے ہیں رب اس کے لیے بھی رحمان ہے، اور جو اللہ کو نہیں مانتے کافر ہیں رب اس کو بھی رحمتوں کی خیرات دیتا. آگے پڑھیے. مالک یوم الدین. یہ جو مالک کا لفظ ہے یہ آپ اپنے اوپر نہیں بولتے. اس گھر کا مالک کون ہے، اس گاڑی کا مالک کون ہے، اس دکان کا مالک، لفظ عربی کا، مگر آپ وہی لفظ کس پر بول رہے ہیں؟ اللہ پر. اور وہی لفظ کس پر بول رہے ہیں؟ بندے پر. شرک نہیں ہے. یعنی آپ جب آپ پڑھتے ہیں قرآن مجید وہاں لکھا ہوا نہیں ہوتا مالک یوم الدین، اس کا معنی صرف اللہ نہیں لکھا ہوگا. کسی سنی کا لے لیں، دیوبندی کا لے لیں، وہابی کا لے لیں، شیعہ کا لے لیں، معنی نہیں لکھا ہوگا. اردو میں ڈنڈی مار لیتے ہیں لیکن عربی دان اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں مالک رب اپنے لیے بول رہا ہے، بندے کے لیے نہیں بول رہا. آگے پڑھیں. ایاک نعبد. اب عبادت کا حق کس کا؟ اللہ کا. آگے پڑھیے. وایاک نستعین. آپ استعانت بندے سے بھی مانگتے ہیں، خدا سے بھی استعانت اور بندوں سے بھی استعانت. ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی مکرم صلی اللہ تعالی ترمذی شریف میں غالباً کہ آپ سے استعانت مانگی گئی. اور استعانت کا جو لفظ ہے یہ اور جگہ بھی بولا واستعینوا بالصبر والصلاۃ. مدد طلب کرو. یا اللہ کس سے؟ فرمایا صبر سے اور نماز. خود ہی نماز پڑھو، اسی سے مدد مانگو. اپنی بات نہیں کی. وہی لفظ اللہ نے اپنے اوپر بولا اور وہی لفظ اپنے بندے کے عمل پر بولا. آگے پھر اللہ پاک ایاک نعبد و ایاک نستعین استعانت کو واضح کر چکا. آگے کیا آتا ہے؟ اہدنا. یا اللہ ہمیں دکھا. دکھانے والے کو کہتے ہیں ہادی. وہاں اللہ نے ہادی اپنے اوپر بھی لفظ بولا، وہی ہادی کا لفظ جو ہدایت دینے والے نبی ہیں اس پر بھی بولا. وہی لفظ یہ جو شیخ ہوتے ہیں، استاد ہوتا ہے، معلم ہوتا ہے، درویش ہوتا ہے، اللہ نے اس پر بھی بولا. لفظ ایک ہے مگر اطلاق 3 افراد پر اللہ پاک نے کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صفات کو شرک نہیں بنایا. ہمارے ہاں تھوڑی سی بات آ جائے، تھوڑی سی بات یاد رکھ لیں، قرآن مجید میں جھک جانا کسی کے لیے، جھک جانا اگر شرک ہوتا تو رب ذوالجلال کبھی نبی کو یہ نہ فرماتا سونیا اپنے غلاموں کے لیے جھک جا. واخفض لہما جناح الذل. اب یہاں ماں باپ کے لیے بات آئی. ارشاد فرما محبوب غلاموں سے فرما دیں، حکم رسول کو دیا غلاموں سے فرما دیں اپنے بڑوں کے لیے، ماں باپ کے لیے اپنے آپ کو واخفض جھکا لو. اگر جھکنا ہی شرک ہوتا، جیسے مومن ماں باپ کے کندھے بھی آپ چومتے ہیں، قدموں کو چومتے، لوگ جوتیاں بھی چوم جاتے ہیں، تو اللہ پاک نے جھکنے کا حکم خود دیا ہے، حرام نہیں کہا. بات سمجھ میں آ گئی؟ واخفض. آپ جائیں قرآن مجید کی یہ عبارت پڑھیں، واخفض لہما جناح الذل. اے حبیب اپنے بندے سے کہہ دیں کہ جب جاؤ تو اپنی اس جو انکساری کے کندھے ماں باپ کے لیے جھکا لو. اسی کو جھکنے سے ہم مزارات پہ نہیں جاتے، تو ادھر ماں باپ کے سامنے جھکو تو شرک نہیں ہوتا، ادھر جا کے آپ شرک لگا دیتے ہیں. جھکنے کا معنی کبھی بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں عبادت نہیں ہے. عبادت کے لیے اللہ نے سجدے کا لفظ استعمال کیا. واسجدوا للہ. سجدہ صرف اللہ کے لیے. اور واخفض پست ہو جاؤ، نیچے ہو جاؤ. حدیث مبارکہ میں آتا آقا دو جان علیہ السلام نے فرمایا جب کسی اللہ والے کی صحبت میں جاؤ تو اپنے آپ کو جھکا کر ان کی صحبت میں جاؤ. یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ وہ جا بولیے نا، ڈرتے کیوں؟ حوالہ دیا، کچی بات تو نہیں کی. کس نے کہا؟ آقا نے. تو دربار پہ آپ بڑے جھک کر جاتے ہیں تو کسی کے حکم کو مان کے جاتے ہیں؟ رسول اللہ کے. ابھی کل کی بات ہے، لوگوں کا نا مطالعہ نہیں. اس نے انجینئرنگ کی، اس بچے نے، فرسٹ ٹائم میری اس کی ملاقات ہوئی. اس نے مجھے بتایا جی میں اس کو بھی سنتا ہوں، اس کو بھی سنتا ہوں، اس کو بھی سنتا ہوں. تو میں نے کہا بیٹے آپ کو کوئی کنفیوژن؟ کہتے ہیں ایک بات کی کنفیوژن ہے. میں نے کہا بتا دیں. کہتے جی یہ جو مزارات پہ جا کے آپ مانگتے ہیں
میت سے کیوں مانگتے ہیں؟ مزارات سے، یعنی جو قبر میں چلا گیا ہے اس سے مانگتے ہیں. کیوں مانگتے ہیں؟ میں نے کہا یہ کنفیوژن آپ کی اپنی ہے یا کسی سے سنی؟ کہتا سنی تو کسی سے. میں نے کہا آپ نے کیا ایجوکیشن؟ جی میں نے انجینئرنگ کی. تو میں نے کہا بیٹے آپ نے ترجمہ پڑھا ہوا؟ اس نے کہا جی نہیں. میں نے کہا یہ جو آپ نے جملہ بولا مزارات سے مانگنا، میں نے کیا جملہ بولا؟ نہیں آواز اتنی نہیں، آپ اونچا بولیں جی. یہ میں اس لیے بلا رہا ہوں تو آپ ایکٹیو رہیں. مزارات سے مانگنا یہ قرآن میں کہیں ہے؟ اب مطالعہ کریں، پہلے قرآن کی آیت نکالیں. سألا فاسألو، سألا کا وَإِذَا سأل فاسألو اہل الذکر. اللہ پاک نے سألا اس کا واحد آتا ہے مانگنا. اچھا میں نے اس کو ایک حوالہ دیا کہ سب سے پہلے موت کی ڈیفینیشن کریں کہ آپ موت کے بارے میں کیا کہیں. کہتا موت کا معنی مر جانا. موت کا معنی اس نے مجھے بتایا، موت کا معنی مر جانا. میں نے کہا یہ آیت نکال دی، کہاں لکھا موت کا معنی مر جانا؟ خود مر جانا اردو کا لفظ ہے، یہ موت کا معنی نہیں. کہتا اس کا معنی مٹ جانا. میں نے کہا یہ قرآن کی آیت نکال دیں. پورے قرآن میں موت کا معنی ختم ہو جانا، مٹ جانا، ذرے ذرے ہو جانا، بالکل مٹ جانا ہے ہی نہیں. یہ تو آپ لوگ تھوڑا سا مطالعہ کریں نا، مطالعہ کرنے سے اہل اللہ فرماتے ہیں بندے کی قربت اللہ بڑھ جاتی ہے. ہم اللہ کے لیے آتے ہیں مگر من اللہ سے جان نہیں چھوڑتی. اللہ کے لیے آتے ہیں اللہ جانا مگر من اللہ لوگوں سے جان. اس نے کہا جی مجھے تو پتا کوئی نہیں. میں نے کہا بیٹے آپ نے موت کا معنی تھوڑا سا پیچھے رہنا، پیچھے چھڑکو جنا مرضی. میں نے کہا بیٹے آپ نے موت کا معنی بھی آپ کو نہیں آتا، اور جو عبارت آپ نے بولی کہ مزارات پہ مانگنا اس کو بھی آپ نے ایکسپلین نہیں کیا. خیر میں نے کہا یہ بتائیں کہ بندہ بولتا کب؟ کہتے جب اس کے اندر جان ہو، جسم ہو. اب یہ آپ بھی سنیں ذرا آپ کو بھی مزہ آئے. میں نے کہا بیٹے پکی بات ہے؟ کہتے جی بالکل. میں نے کہا آپ نے عمرہ کیا؟ اللہ کی شان اس نے اور اس کی ماں نے عمرہ کیا ہوا تھا. میں نے کہا جب آپ عمرہ کرنے گئے تھے تو احرام پہن کے آپ کیا پڑھتے ہیں اونچا اونچا؟ کہتے جی لبیک اللہم لبیک. میں نے کہا یہ ترانہ سب سے پہلے پڑھا کس نے؟ قرآن میں تو ہے نہیں. یہ بات یاد رکھ لیں، شاید آپ کے علم میں نہ ہو. لبیک اللہم لبیک کا ترانہ سب سے پہلے کس نے پڑھا؟ اس نے کہا جی یہ تو مجھے نہیں پتا. میں نے کہا بیٹے آپ نے کنفیوژن مجھے بتا دی کہ جی مزارات سے مانگنا چاہیے کہ نہیں. میں نے پھر اس کو وہ ابراہیم علیہ السلام پہاڑ کے ساتھ، خانہ کعبہ کے ساتھ ایک پہاڑ ہے جس کو کہتے ہیں جبل ابو قبیس، اب بھی ہے وہ ٹاور. اس کے ساتھ یہ ادھر ٹاور ہے ادھر پہاڑ ہے. اگر آپ جائیں اللہ پاک آپ کو لے جائے تو ادھر کر کے آپ کو 7 بلڈنگیں بھی نظر آئیں گی، اس کے اوپر ایک مسجد بھی نظر آئے گی. پہاڑ آپ کو خانہ کعبہ کے اندر نظر آتا. یہ دنیا کا پہلا پہاڑ ہے. ٹھیک ہے. اس پر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم اس پہاڑ پہ چڑھ جا، اعلان کر. سبحان اللہ. یا اللہ کیا اعلان کر؟ فرمایا اللہ نے خانہ کعبہ بنا دیا، بیت اللہ بنا دیا، حج کے لیے آؤ. اتم الحج اتم الحج، آ جاؤ. حج بن اللہ تعالیٰ بیتا، اللہ نے گھر اپنا بنا لیا، حج کے لیے آؤ. تو میں نے کہا بیٹے آپ نے کہا کہ بندہ تب بولتا ہے جب جسم بھی ہو. میں نے کہا آپ انجینئر ہیں، روح بھی ہو. تو جب بندہ ہی پیدا نہ ہوا ہو وہ کیسے بولے؟ اس نے کہا یہ تو مجھے پتا نہیں. میں نے کہا آپ نے یہ ہیڈ لائن کسی سے لیتے ہوئے خیال آ گیا یہ میں کسی سے پوچھوں؟ خود بھی مطالعہ نہیں کیا، کسی اللہ والے سے بھی نہ پوچھا اور خود بنا لیا. بس یہ مزار سے مانگنا حرام ہے. اب یہ کام نبی کر رہا ہے آپ نہیں کر رہے. پیغمبر چڑھا ہوا پہاڑ پر، آگے جا کے دیکھا بندہ کوئی نہیں، نہ پیچھے نہ دائیں نہ بائیں. اللہ سے کہتے ہیں مولا چنگا منو تے چاڑے ہے ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر. بے شک. تو آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اعلان کرنا تیرا کام ہے، پہنچا دینا میرا کام. میں نے کہا بیٹے ہم بات کر رہے ہیں، میری آواز آپ کو پہنچ رہی؟ کہتا پہنچ رہی. میں نے کہا کس نے پہنچائی؟ کہتا اللہ نے. میں نے کہا وہ کس نے آواز پہنچائی؟ ایک ہی بات. اب نبی کیا کر رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ایھا الناس قد بن اللہ بیتا. یہ پہاڑ پہ ابراہیم نے اعلان کیا، بندہ ایک بھی نہیں. اب ذرا غور کیجئے، اس حدیث کا راوی آمنہ کا لال ہے.
اس حدیث کا راوی. اب جائیے حدیثیں نکالیں. میں نے سمجھا کہ میں نے جب ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی, میرے آقا نے فرمایا جب میرا پردادا بولا تو پھر ارض و سما تک آدم اس حضرت ابراہیم کی آواز پہنچی. اور وہ تو اس وقت جو کائنات موجود تھی, میرے آقا نے فرمایا صرف ان تک آواز نہیں پہنچی, جس نے قیامت تک پیدا ہونا تھا آواز ان تک بھی پہنچی, پہنچ گئی. اب بلا نبی رہا ہے, نہ خدا بلا رہا ہے نہ کوئی فرشتہ, بلا کون رہا ہے؟ نبی. اب نبی جب آپ کو کوئی کہے بھئی بیٹے میرا یہ کام کر دو, اس کا مطلب میں آپ سے ہیلپ مانگ رہا ہوں. کیا مانگ رہا ہوں؟ آپ میرے ساتھ ہیلپ کریں نا, آپ کاپریٹ کریں نا, آپ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ مجھے پانی پلا دیں, آپ مجھے یہ لا دیں. آپ اب نبی پہاڑ پہ چل کے کائنات کو کہہ رہا ہے میں نے جو کہا وہ سنیا کہ نہیں سنیا. آپ آقا فرماتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام نے صدا دی نا پہاڑ پر, تو جس نے قیامت تک ماں کے پیٹوں سے, پیٹ نہیں پیٹوں سے, قیامت تک جس ذرے نے جس سے پیدا ہونا تھا وہ ذرہ بھی بولا لبیک اللہم لبیک. مجھے اب آپ سارے عقل مند بیٹھے ہیں, کیا اس وقت جسم تھا؟ کیا بولے؟ روح تھی, پیدائش ہوئی تھی, تو نبی کس کو پکار رہا؟ یہاں پکارنا بھی شرک بنتا ہے معاذ اللہ, جو ہے ہی نہیں سامنے اسے نبی بلا رہا ہے. تو آپ کہتے ہیں غیر اللہ کو پکارنا شرک ہوگا. کہاں لکھا قرآن؟ کیوں قرآن مجید کے بارے میں اوپر الزام لگا جو بات قرآن نے نہیں کہی؟ غیر اللہ کو پکارنا, تھانے پر آپ کو ایک مکہ کوئی لگا دے تو 15 پہ فون کریں, ملک پر کوئی اٹیک کر دے تو آرمی کو بلا لیں, آپ کا پیٹ کا پرابلم ہو جائے تو کدھر؟ ڈاکٹر کے پاس. تب شرک نہیں ہوتا. میں نے کہا بیٹے آپ کو تسلی ہوگی. اس نے کہا جی میری اسی سوال پہ تسلی ہوگی, مزید کرنے کی ضرورت نہیں. عقیدہ آپ لوگ خود خراب کرتے ہیں. اگر برا نہ منائے میری بات کا, آپ بڑے ہیں, آپ بیٹے کو کسی اللہ والے کے پاس لے کر نہیں جانا, بیٹے کو خود اپنی اہلیہ کے پاس بیٹھ کر دین کی بات نہیں کرنی. وہ کس سے دین سیکھے گا؟ پھر مولوی سے ہی سیکھے گا, تے ہی چڑھے گا. اس نے جب بعد مجھے کئی احباب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے خود فون کر کے کہا قادری صاحب ہمارے فلاں اسکالر کو سنتا, ہمارے بچے کو بچا رہے, یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ. میں نے کیا بچانا, مصطفیٰ کا علم ہی بچاتا. آپ نے حضور سے تعلق خود جوڑے ہیں. یہ جو شیعہ سنی وہابی دیوبندی یہ اصطلاحات ہیں, فرقے نہیں ہیں. بریلی کس کو کہتے ہیں؟ بریلی ایک علاقہ انڈیا کا, وہاں کے قریب ایک دیوبند, دارالعلوم کا نام ہی دارالعلوم دیوبند, دیوبند سے وہ علاقے کا نام متعارف ہوا, بذات خود دارالعلوم کا نام نہیں ہے. بریل اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب فاضل بریلی نبر اللہ مرکز آپ کا مسکن. نسبتوں سے لوگوں نے اس کو مسلک بنا لی, حالانکہ یہ مسلک نہیں ہے. حضور نے جو بنانا تھا سماکم المسلمون, تم سب مسلمان. اس کے بعد قادری, نقشبندی, سہروردی, یہ نسبتیں آ جاتی ہیں. اور نسبت حرام نہیں ہوتی, حلال ہوتی. اگر حرام ہوتی تو رب کبھی موسیٰ کو یہ نہ فرماتا اپنے جتنے ہیں نا یہ آپ کے, ان کو ادخل الارض المقدسہ, اس بستی شریف میں لے جا. آپ کہتے ہیں نا دربار شریف, مزار شریف, رب اپنی زمین کے ایک حصے کو کہہ رہا ہے اے موسیٰ اس بستی شریف یعنی اس بستی خبیث سے نکال لو اور اس بستی شریف میں لے جاؤ. حرام نہیں ہوتی نسبتیں. مسلم شریف میں, بخاری میں بھی کل حدیثوں میں حضور علیہ السلام نے جس نے 99 بندے کو قتل کیا تھا, سنا نا واقعہ, اس کو جب آخری شخص ملا تلوار اس کے ہاتھ میں تھی, اس نے کہا بتاؤ توبہ ہو سکتی؟ اس نے کہا تو نے کیا کیا؟ میں نے اتنے بندے قتل کیے. اوہ اب تیری توبہ نہیں ہو سکتی. اس نے تلوار نکالی, اس کا بھی سر قلم کر دی. اب کتنے ہو گئے؟ 100. اس کو ایک اللہ والا ملا, اس نے کہا تم کیا کرنا چاہتے؟ اس نے کہا میں اللہ کو منانا چاہتا ہوں. اچھا کیا کیا آپ نے؟ 100 بندے قتل کیے. ٹھیک, اب وہ مشورہ دے رہا, وہ کہتا ہے ادخل الی ہناک البستی المقدسہ القریۃ الصالح. اس طرح کر, یہاں یہ جو بستی جہاں تو رہتا ہے نا یہ بستی خبیث ہے, القریۃ الخبیثہ, ادھر سے نکل جا. وادخل القریۃ الصالح, اور وہ جو بستی ہے اس بستی شریف میں چلا جا, وہاں اللہ والے بیٹھے ہیں. واذکر معہم, ان کے ساتھ بیٹھ کے اللہ اللہ کر, اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے. راوی حضور ہیں. تو نسبتوں کا رب بڑا حیا کرتا, لوگ اس کو بھی شرک کرتے ہیں.
آپ ٹی وی چینل پہ جائیں، میں کہتا ہوں آپ ٹی وی آن کریں، کوئی چینل والا وہ پہلے تو آپ کو مومن بنائے گا، اور جب وما علینا الا البلاغ کہے گا تو آپ کا اگلا ایمان کا بھی بیڑا غرق کر دے گا، جواب ہی کوئی نہیں۔ اب آپ دیکھیں، میں چند آیات آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں۔ اللہ خالق، اللہ محتاج نہیں، پکی بات ہے کہ نہیں؟ بولیے نا کہ ناراض ہو گئے؟ اللہ کسی کا محتاج، یہاں خود اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے فرشتوں کے ذمہ کام لگایا، جب محتاج نہیں تو کام کیوں لگا؟ فالمدبرات امرا، کائنات کو چلانے میں تدبیر کرنے والے میرے فرشتے ہیں۔ تو رب کو بندہ پوچھتا باری تعالیٰ تو کس لیے؟ بس تیری تدبیر، جو خالق ہے مالک ہے، اس نے کہا جب میں شریک کیا ہوا تو شرک نہیں، تو اولیاء اللہ اپنے کام میں میری رحمتوں کو دوسروں کے لیے شریک کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں یہ مجھے داتا کے صدقے ملا، میرے غوث پاک کے صدقے ملا، تو وہ شرک، جیسے میں نے کسی کو شامل کیا ایسے وہ بھی شامل کریں، شرک نہیں ہوتا۔ نسبتیں ہوتی ہیں، لفظوں کا پھیر پھیر ہوتا، اور کوئی بات نہیں۔ اب یہاں آگے آج سنیں، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں، عیسیٰ علیہ السلام کو تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں نا، کائنات کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ مالک کون ہے؟ کسی کو شفا دینی ہو تو شفا کون دیتا؟ اب یہاں مجھے اس کا ترجمہ کر کے بتائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی، لفظ خلق پر غور کریں، انی اخلق لکم، میں تخلیق کرتا ہوں تمہارے لیے۔ یہ بات حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ معاف کرے میں نہیں کہنا چاہیے، نبی ہے، کوئی اور بندہ کہے تو کیا ہوگا؟ میں خالق ہوں، اور کہنے والا کوئی عام فرد بشر نہیں ہے بلکہ اللہ کا نبی ہے، تکڑا نبی ہے۔ فرمایا انی اخلق لکم من الطیر، میں پرندہ مٹی سے مجسمہ بنا کے پھونک بھی میں مارتا ہوں، زندہ بھی میں کرتا ہوں۔ اب کیا کریں گے آپ؟ خالق کتنے ہو گئے؟ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ ڈیڈ باڈیز لے کے آتے تھے، آگے رکھ دیتے، آپ ایک جملہ بولتے تھے، فرماتے قم باذن اللہ، کھڑا ہو جا مالک کی مرضی سے، کہنے کی دیر ہوتی وہ مردہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا۔ تو زندہ کون کرتا ہے؟ جی اللہ۔ پیدا کون کرتا ہے؟ آگے سنیں، عالم الغیب کون ہے؟ اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب تم گھر سے آتے ہو، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، جو تم گھر چھوڑ کے آئے ہو اس کا بھی مجھے پتا، وَمَا تَدَّخِرُونَ، جو تم کھا کے آئے وہ بھی مجھے معلوم ہے۔ کھانا کھا لیں تو اس وقت ایکس رے نہیں تھی، مشینیں تو نہیں تھی، کیمرے نہیں تھے، مگر اللہ کا پیغمبر کیا کہہ رہا ہے کہ میری آنکھ اتنی پاورفل ہے، جو تمہارے اندر ہے وہ بھی میں جانتا ہوں، جو گھر کے اندر پڑا ہو وہ بھی میں جانتا ہوں۔ یہی وجہ میں بات اختتام پہ لا رہا ہوں، قرآن گواہ، بخاری شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ، حضور کے چچا گرفتار ہو گئے جنگ میں، غور سے سنیں گے، انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا، سونا تھا کافی کہ میں اگر پکڑا گیا تو بانٹ لینا، چھوٹ گیا تو میں کر لوں گا۔ یہ بات آپ نے اپنی اہلیہ سے کی، حضور کے سگے چچا۔ صبح پکڑے گئے، سارے چھوٹ رہے تھے تو سب کو حضور فرما رہے تھے فدیہ دیتے جاؤ، جان چھڑاتے جاؤ۔ جب چچا سامنے آئے نا تو آقا نے فرمایا چچا آپ بھی فدیہ دے کے جان چھڑا نا۔ صحیح بخاری کے الفاظ، عرض کرتے آقا میں تو بڑا غریب ہوں۔ کیا کہا؟ آپ کو آواز آ بھی رہی کہ بس ایسے ہی معصوم بنے ہوئے؟ پھر حضور نے فرمایا چچا جی تھوڑا سا مال دے دیں، جان چھڑانا۔ پھر جواب دیا حضور میں، یہ بخاری کا الفاظ۔ اب کہاں عیسیٰ کہاں مصطفیٰ؟ فرمایا چچا جی وہ دے دیں تو جان چھڑا لیں، وہ نہیں مانے۔ فرمایا رات کو چچی کو کیا کہہ کے آئے تھے کہ اگر میں بچ گیا تو ٹھیک ہے، پھنس گیا تو کر لینا، وہی قدموں پہ گرے۔ حضور علامہ سیوطی بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو ایک سفر میں نکاح ہوا، ان نکاح کا پتہ اس کے والد کو چلا، امام سیوطی بیان کرتا ہوں، اس نے سنا کہ میری بیٹی نبی کے نکاح میں، اچھے اونٹ لے کے چلا، اس میں کمزور بھی تھے، اس نے کہا چلو حضور کی بارگاہ میں جاتا ہوں، یہ فدیہ دے کے بیٹی چھڑا لاتا ہوں۔
اس نے راستے میں نا آدھے اونٹ پہاڑ کے غاروں میں ڈال دیے. اس نے کہا نبی کو کیا پتا. حضور کی بارگاہ میں پہنچا اور عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹ لے لیں, جنگ میں قیدی آئے ہیں تو اس میں میری بیٹی بھی آئی, یہ لے لیں, میری بیٹی کو چھوڑ دیں. فرمایا بیٹی آزاد ہے, آپ اس سے پوچھ لیں, لیکن ایک بات مجھے بتاؤ, جب تم گھر سے نکلے تھے تو اچھے اور کمزور دو قسم کے اونٹ لے کے نکلے تھے, کمزور لائے ہو, صحت والے, شفا یابی والے, وہ کہاں چھوڑ کے آئے ہو؟ قدموں میں گرا, قدموں میں گرا. اس لیے آقا دو جان علیہ السلام کی بات آخری کر کے ختم کر رہا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غیر ملکی قتل کرنے کے لیے حضور کے نام پر نکلا اور ضمانت دے کے نکلا, تلوار اندر ہے, بیٹی اس کی بیمار تھی اور بیماری بڑی سخت. حضور علیہ السلام کا جب ٹاکرا ہوا تو آقا نے اس کو دیکھ کے فرمایا کیسے آئے ہو؟ تلوار اندر. انہوں نے ویسے آپ کو سلام کرنے آ. فرمایا صحیح بات بتاؤ کیسے آئے ہو؟ وہ چھپائے, جب دیکھا نا وہ بات نہیں کرتا. فرمایا تم چاہتے ہو تمہاری بیٹی شفا یاب ہو جائے؟ اس نے کہا ہاں میں چاہتا ہوں. فرمایا گھر چلے جاؤ, اللہ نے تمہاری بیٹی کو شفا یابی عطا فرما دی. آیا حضور کو قتل کرنے اور ساتھ حضور نے فرمایا اندر تم نے کیا چھپا رکھا؟ اس نے حضور کچھ نہیں. فرمایا کیا کہہ کے آئے ہو کہ اگر محمد کو قتل کر دوں تو کیا انعام دو گے؟ اس لیے آقا نے بخاری میں فرمایا انی ارا امامی کما ارا ورائی. مجھے ایسا نہ سمجھے, ایک شخص تھا پیچھے, اس نے نماز پڑھی, حضور نے سلام پھیرا, فرمایا اس کو پکڑ کے لاؤ. جب وہ سامنے آیا آقا نے فرمایا تم نے نماز صحیح کیوں نہیں پڑھی؟ اس کو پریشانی لگ گئی, میں پیچھے حضور آگے, پتہ کیسے چلا؟ فرمایا تم کیا سمجھتے ہو محمد صرف آگے ہی دیکھتا ہے, اس کو پیچھے کی خبر ہی کوئی نہیں ہوتی. اس لیے اللہ نے آپ کے موبائل کی جو پاور ہے نا موبائل کی, وہ دنیا تک ہے, لا مکان تک, مصطفیٰ کی وہاں تک ہے جہاں کائنات کی ٹیکنالوجی جا ہی نہیں سکتی. وما علینا الا البلاغ.